بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کئی صورتوں میں آیا ہے. سورہ نمل میں ان کا ذکر گزر چکا، سورہ صاد میں آنے والا، اور اس صورت میں بھی دونوں کا ذکر ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی وحدانیت کے نقلی عقلی دلائل بیان فرمائے تو پھر فرمایا کہ ان دلائل میں نشانی ہے ان لوگوں کے واسطے جو میری طرف رجوع رکھنے والے ہیں. رب کی طرف رجوع رکھنے والے لوگوں میں اللہ نے پہلی مثال کے طور پر پیش کی حضرت داؤد علیہ السلام، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے نمبر پر پیش کر رہے ہیں ان کے فرزند ارجمند حضرت سلیمان علیہ السلام. ان دونوں باپ بیٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثال حکومت عطا فرمائی تھی، بے مثال حکومت. اور خاص کر سلیمان علیہ السلام نے تو اس کی دعا کی تھی. سورہ صاد میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسی حکومت دے دے لا ينبغي لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کے لیے میسر نہ ہو. ایسی حکومت اللہ نے حکومت عطا فرمائی. داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے اور سلیمان علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے اور سب سے زیادہ استعداد و صلاحیت والے تھے. سب سے زیادہ استعداد و صلاحیت والے تھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان 19 بیٹوں میں سے صرف سلیمان علیہ السلام کو جہاں رسالت النبوت کے لیے چنا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی خلافت اور نیابت کے لیے بھی چنا. اور جس وقت آپ کو عنانی حکومت ملی، آپ نے عنانی حکومت سنبھالا، تو اس وقت آپ کی عمر 13 برس تھی. 13 برس. مفسرین لکھتے ہیں کہ 4 ہستیاں اور شخصیتیں ایسی ہوئی ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی ہے اور پوری دنیا پہ تقریباً ان کا غلبہ رہا ہے. ان میں سے 2 شخصیتیں تو مسلمان تھیں اور 2 جو ہیں کافر. مسلمان سکندر ذوالقرنین جس کا ذکر قرآن میں ہے، اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام. یہ 2 بادشاہ مسلمان تھے جنہوں نے تقریباً ساری دنیا پہ حکمرانی کی. اور جو 2 شخص کافر تھے، ایک بابل کا بخت نصر اور دوسرا آشوریوں کا حکمران نمرود. اللہ اکبر. یہاں آج کے درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جو وسائل حکومت دیے تھے ان میں سے بعض وسائل کا ذکر، لیکن وہ وسائل بھی ایسے جو سلیمان علیہ السلام کا رب کی طرف سے خصوصی انعام تھا سلیمان علیہ السلام کا. ان میں سے پہلی چیز جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے وہ ہوا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا.
ہوا۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام ایک جگہ سے جب دوسری جگہ جاتے لشکر سمیت لشکر، تو اس ہوا کے ذریعے جاتے۔ یہ ہوا کے بارے میں یونانی دور میں یہ مشہور تھا کہ ہوا بسیط ہے، لیکن بعد کی تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ہوا مرکب ہے۔ ہوا میں نائٹروجن، ہائیڈروجن اور آکسیجن، یہ تینوں چیزیں، اور پھر ان میں انسانی زندگی کے لیے اور حیات کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ آکسیجن۔ یہ آکسیجن یہ ہر جاندار کی سانس کے ساتھ اندر جاتی ہے، اور پھر جو ہے وہ اس سے انسان کا، ہر جاندار کا خون صاف ہوتا ہے۔ اسی طرح درخت اپنے پتوں کے ذریعے آکسیجن کو کھینچ لیتے ہیں، لیکن رات کو پھر ایک زہریلی ہوا بن کے اس کو وہ خارج کرتے ہیں۔ اور آکسیجن جو ہے یہ ہوا کا ایک پتلا لطیف حصہ ہے، لطیف، جو ہر جاندار کی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو بالکل فری رکھا ہے، فری مہیا کیا ہے، اور بلا محنت و مشقت کے ہر جاندار کو جتنا اس کے لیے ہوا جتنی ضروری ہے وہ اللہ نے اس کے لیے فری مہیا کی ہے، بغیر محنت و مشقت کے بھی، بغیر قیمت کے۔ اس کے بعد اگر ضروری چیز ہے انسان کے لیے پانی، جیسے میں نے شاید کل پرسوں کہا تھا کہ انسان کی رگوں میں دوڑنے والا خون اگر اس کا دوڑنا بند ہو جائے تو انسان ہی ختم ہو جائے۔ اس میں 80% پانی ہے اور 20% اور چیزیں، تو اس لیے پانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کے لیے فری رکھا ہے اور وافر مقدار میں پیدا کیا۔ آج کل حکومتوں کی طرف سے جو اس پہ ٹیکس لگتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ ٹیکس نہیں لگنا چاہیے کسی حکومت کی طرف سے۔ یہ پانی بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے ہر جاندار کی، تو یہ بھی حکومتوں کی طرف سے بلا ٹیکس فری جو ہے نا ملنا چاہیے انسان۔ اس کے بعد جو تیسری چیز انسان کے ضروری ہے وہ خوراک ہے، اور ظاہر ہے وہ تو ہر انسان اپنی محنت کے مطابق خوراک، محنت اور کمائی کے مطابق حاصل کرتا ہے۔ تو پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بتائی سلیمان علیہ السلام کے واسطے؟ ہوا۔ ہوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخر کیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام جہاں بھی جاتے تو اپنے تخت کو ہوا پہ بچھا دیتے، اور پھر اس پہ خود بھی بیٹھتے، درباریوں کو بھی بٹھاتے، اور آپ کے ساتھ بڑا لشکر بھی ہوتا تھا۔ اس لشکر کو بھی دیکھیں، ایک بادشاہ اور پھر پوری دنیا کا بادشاہ ہو تو اس کے ساتھ کتنا لشکر ہوگا۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں انسان تابع کیے تھے وہاں پرندے بھی تابع کیے تھے، پرندوں کو بھی تابع کیا تھا، جنات کو بھی تابع کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ لشکر بھی ہوتا تھا، درباری بھی، سلیمان علیہ السلام بھی اور تخت کو اس کے اوپر بچھا دیتے، پھر حکم دیتے ہوا کو، تو ہوا اٹھا کے لے جاتی جہاں سلیمان علیہ السلام جانا چاہتے۔ یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ صبح اگر دمشق سے آپ جاتے تو استخر شام تک پہنچ جاتے، اور شام وہاں سے پھر بیٹھتے اس تخت پہ، ہوا اٹھا کے کابل تک لے جاتی، کابل تک۔ بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ناشتہ ہوتا تھا سمرقند میں، تو پھر دوسرے وقت کا کھانا ہوتا تھا یمن میں۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تیز رفتار تخت عطا کیا۔ لیکن آج کل بھی تیز رفتار سواریاں ہیں، ہوائی جہاز ہے اور یا دوسری سواریاں ہیں، لیکن وہاں ہر وقت حادثے کا خطرہ لگا رہتا۔ اگر یہ چیزیں بھی ہوا پہ چلتی ہیں، اگر پیٹرول ہے یا دیگر چیزیں ہیں یا یہ کوئلہ وغیرہ ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی جل کے اسے
اس سے جو ہے وہ ٹیم کی شکل میں چیز پیدا ہوتی ہے، اور اسٹیم جو ہے وہ خود ہوا کی ایک قسم ہے، لیکن ان سواریوں کو ہر وقت حادثے کا خطرہ رہتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت ایسی سواری تھی کہ اس میں حادثے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ سلیمان علیہ السلام ہوا کے کندھے پہ سوار ہو کے جہاں جاتے بغیر کسی خوف و خطر کے پرامن طریقے سے وہاں پہنچ جاتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطے ایک معجزہ تھا۔ اگرچہ آج بھی ہوا کو مسخر کیا جاتا ہے ہوائی جہاز کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے، یہ آلات کے ذریعے، لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کیا تھا معجزاتی طور پر۔ اللہ اکبر۔ اس وقت تو یہ آلات نہیں تھے اور نہ سائنس نے بھی ترقی کی تھی۔ پھر یہاں قرآن میں آیات میں جو اس کا ذکر ہے کہ اس وقت کے تیز رفتار سوار، گھوڑے پر سوار ہونے والا، اونٹ پہ سوار ہونے والا، وہ صبح کے وقت جو سفر طے کرتا، تو اتنے وقت میں سلیمان علیہ السلام پورے مہینے کا سفر طے کر لیتے تخت پہ۔ شام کے وقت تیز رفتار سوار، گھڑ سوار، وہ جو سفر طے کرتا، تو اتنی دیر میں اور اتنے وقت میں سلیمان علیہ السلام پورے ایک مہینے کا سفر طے کر لیتے تھے۔ گویا صبح و شام میں 2 مہینے کی مسافت کا سفر آپ طے کر لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہوا کی تسخیر کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سلیمان علیہ السلام کے واسطے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا۔ لیکن تانبا یہ جمی ہوئی چیز ہے اور اس سے برتن اور بڑی چیزیں بنائی جاتی ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک نے قدرتی طور پر اس کا چشمہ بہا دیا تھا، پگھلا ہوا تانبا، کہ سلیمان علیہ السلام آسانی کے ساتھ جو بنانا چاہے اسے بنا لے، اگرچہ وہ خود تو نہیں بناتے، جیسے آیت میں آیا جنات بناتے تھے، ان کے لیے جنات ان کے لیے بناتے تھے، تانبے سے، پیتل سے، پتھروں سے بڑے بڑے محلات بناتے تھے، بڑے بڑے محلات، اور ایسے ہی مجسمے بناتے تھے کہ صاحب قادیان میں مجسموں کی ممانعت نہیں تھی، مجسمے بنائے جاتے تھے، اور ایسے ہی بڑے بڑے پیالے، ہماری اصطلاح میں پلیٹیں، لیکن ان کی پلیٹیں کیا ہوتی تھی، وہ پیالے اور جتنے بڑے بڑے پیالے، کیونکہ نفری زیادہ تھی، بڑا لشکر تھا کھانا کھانے والا، ان کے لیے بڑے بڑے برتنوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ قرآن کہتا ہے اتنے بڑے بڑے پیالے اور اتنے بڑے بڑے برتن کھانے کے، ہماری اصطلاح میں اتنی بڑی بڑی پلیٹیں جیسے حوض ہو، اور ایسے ہی جن دیگوں میں کھانا تیار ہوتا تھا، وہ دیگیں اتنی بڑی بڑی ہوتی تھی کہ ایک جگہ پہ جمی رہتی تھی، ان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا کیا ہوتا تھا، مشکل ہوتا تھا، اس لیے کہ نفری زیادہ تھی، کھانے کی زیادہ ضرورت پڑتی تھی۔ لیکن آج کل بھی اجمیر شریف میں ایک دیگ ہے، 100 من کی دیگ ہے، 100 من والی دیگ مشہور ہے، 100 کلو نہیں، 100 من۔ اب 140 ہے، اس میں کتنا کھانا ہوگا؟ ایک من میں 40 کلو۔ صبح یہ جو خیبر پختونخوا والوں کے نزدیک تو ایک من میں 50 کلو ہوتا ہے، 50 کلو، یہاں پنجاب میں 40 کلو، ٹھیک ہے؟ تو ایسے ہی 100 ضرب دے دے یا 40 یا 50 کے ساتھ اجمیر شریف، اور دوسری جو دیگ ہے دوسرے نمبر پر، اس میں 60 من کھانا آتا ہے، 60 من۔ یہ جو اجمیر شریف کی دیگ ہے یہ بھی ایک جگہ جمی رہتی ہے، یہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوتی۔ تو سلیمان علیہ السلام کے تو بڑے لشکر تھے، وہاں تو جنات بھی تھے، اور ادارے ایک جن انسان کے مقابلے میں کتنا کھانا کھاتا ہے، انسان کے مقابلے میں ایک جن کی بڑی طاقت ہوتی ہے، اور پھر ایسے ہی انسان، تو اس لیے جو ہے نا وہ دیگیں اتنی بڑی بڑی ہوتی تھی کہ وہ ایک جگہ جمی رہتی تھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتی تھی۔ اور پھر اللہ نے جنوں کو ایسے تابع کیا، حالانکہ جنات انسان سے طاقت میں بہت بڑھ کر ہے، بہت بڑھ کر، یہاں تک کہ انسان کو، کسی ایک انسان کو اگر ایک جن آ جائے تو 8-10 آدمی بھی اس کو قابو نہیں کر سکتے،
وہ جب اٹھنا چاہتا ہے لیٹا ہوتا ہے، آنکھیں اس کی نکلی ہوتی ہیں تو 8-10 آدمی مشکل سے اس کو قابو کر رہے ہوتے ہیں، اتنی طاقت ہوتی ہے، لیکن اللہ نے تابع کر دیا تھا سلیمان علیہ السلام۔ وہ تو خالق ہے، خالق کل کائنات ہے، جہاں انسان و ہر چیز کا خالق ہے، جنات کا بھی خالق ہے۔ اور اللہ نے حکم دیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے کسی حکم کی سرتابی کوئی بھی نہ کرے، جو بھی سرتابی کرے گا سرکشی کرے گا۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ادھر اس کو آگ کے کوڑے لگائے جائیں گے، آگ کے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے آخرت کے عذاب کی دھمکی دی تھی، آخرت کہ اس کے لیے جہنم کی کیا ہے، آگ ہے، دہتی ہوئی آگ ہے، اس میں وہ جلے گا۔ ظاہر جنات کے بھی کیا ہے، انسانوں کی طرح خاندان ہے، اور وہ بھی انسانوں کی طرح تجارت کرتے ہیں، ان میں بھی مشرک کافر اور مومن ہے، پھر مومنوں میں فاسق فاجر اور نیکوکار بھی ہے۔ سورہ جن میں اس کا ذکر ہے، وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، کہ ہم میں سے بعض تو فرمان بردار ہیں اور بعض کیا ہے، سرکش ہے، نافرمان ہے۔ تو اور یہ ظاہر ہے حضرت انسان سے پہلے کے پیدا کیے گئے، تب تو انہی میں سے ایک فرد ابلیس نے آدم علیہ السلام کو ورغلایا تھا، پھسلایا تھا ایک پھل سے متعلق، اور انسانوں سے پہلے اس دنیا میں وہی رہتے تھے، پھر وہ فساد برپا کرتے تھے، اور کبھی کبھی فرشتوں کی قیادت کرتے ہوئے یہ ابلیس ان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے آتا تھا، جہاد کرنے کے لیے آتا تھا۔ پھر جب انہوں نے سرکشی، اس نے 7 لاکھ سال عبادت کی شیطان نے، ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے راندہ درگاہ بنا دیا، ایک سجدہ۔ اور آج اس امت کے پیروکار ہیں، اس امت کے افراد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر ماننے والے اور پیروکار ہیں، کہ وہ نماز سال سال بلکہ بعد پوری زندگی جانتے نہیں ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ اللہ پتھروں کی بارش نہیں برساتا اور شکلیں نہیں تبدیل کرتا ہے اللہ۔ تو مفسرین نے یہ بات بھی عجیب و غریب لکھی کہ یہ جو قرۂ ارض ہے نا، بلکہ آج کا سائنسدان کہتے ہیں، اور مفسرین نے سائنسدانوں کی بعض مفسرین ایسے ہیں وہ انہوں نے جدید سائنس کے بارے میں بات کی ہے، اور پہلے بھی فلسفے کا جب دور آتا اس وقت بھی مفسرین اس کے مطابق ان فلسفیوں کے ذہن کے مطابق دین کی تشریح کرتے تھے، جیسے آج کل سائنسدانوں کے ذہن کے مطابق دین کی تشریح کرتے ہیں، تاکہ یہ لوگ دین کے قریب آ جائیں۔ اس لیے تو آج بڑے بڑے سائنسدان بھی مسلمان ہو رہے ہیں، جیسے جاپان کے سائنسدان کے بارے میں سنا ہے، بہت بڑا سائنسدان پروفیسر صاحب بڑی یونیورسٹی میں، وہ قرآن مجید کی ایک آیت جس میں ہر انسان کی تخلیق کا ذکر ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے نا وہ کیچڑ سے پیدا کیا ہے، اس آیت کی تحقیق کر کے اس کی تہ میں پہنچ کے مسلمان ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کہتا ہے یہ جو قرآن ارض ہے اس کے ارد گرد اس کو ہوا نے گھیرا ہوا ہے، ہوا اس کو محیط ہے، اگر ہوا اس کو گھیر نہ لے تو اوپر سے کروڑوں شہاب، آگ کے وہ انگارے، وہ ٹکڑے جو شیاطین کے پیچھے چلتے ہیں، دوڑ رہے ہوتے ہیں، وہ اوپر سے گر کے اس دنیا کو تباہ کر دے اور انسان کو ختم کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہوا کی وجہ سے ان کو روکا ہے، وہ گر نہیں سکتے یہاں پہ۔ تفسیر دوسرے قرآن والے لکھتے ہیں، حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ، کہ خواجہ نے کتنے سال پہلے یہ بات کہی، وہ کہہ رہے تھے کہ آج سے 15-20 سال پہلے امریکہ کے کسی علاقے میں شہاب گرا تھا، تو جہاں گرا تھا ان مکانات کو آگ لگی تھی، اور اس کی وجہ سے ایک شہاب گرا تھا، ایک ٹکڑا گرا تھا اوپر سے، اور اس کی وجہ سے سینکڑوں آدمی ہلاک ہوئے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب و غریب نظام ہے، عجیب و غریب اللہ نے پیدا کیا ہے، اور قرآن میں ان نظاموں کی طرف اشارے دیے ہیں، اور آج سائنسدان تحقیق کر رہے ہیں، جب لوگوں کے سامنے تحقیق پیش کرتے ہیں تو دنیا دنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہماری زمین کے بارے میں بھی ہے کہ گیند کی طرح گول ہے، گیند کی طرح گول ہے، یہ حرکت بھی کر رہی ہے،
حرکت بھی کر رہی ہے۔ اسی طرح جب سورج اور چاند کے درمیان حائل ہو جائے، کبھی سورج گرہن کبھی چاند گرہن اور مختلف انقلابات آتے ہیں، لیکن ہمیں بالکل یہ کیا نظر آتی ہے؟ ہموار پلین نظر آتی ہے، اس لیے کہ اس کی سطح جو ہے نا وہ کیا ہے کہ زمین بڑی وسیع ہے، بڑی ہے، اس لیے ہمیں اس کی گولائی کا پتہ نہیں ہوتا۔ آپ نقشوں میں دیکھتے ہیں زمین کا نقشہ کیا ہے؟ گول ہے۔ تو بہرحال وہ تو اپنی جگہ اللہ تبارک نے عجیب و غریب یہ نظام بنایا ہے، اس لیے تو سورہ واقعہ میں جس میں نے کل بتایا تھا، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے شمسی نظام کی قسم کھائی، اور میں کسی چیز کی قسم ویسے نہیں کھاتا، میں اپنے دعوے پہ اس کو گواہ بناتا ہوں کہ میری کامل قدرت کو، طاقت کا اگر اندازہ لگانا ہے تو شمسی نظام کو دیکھو، شمسی نظام کو دیکھ لو۔ جو ذات شمسی نظام کو پیدا کر سکتی ہے وہ انسان کو دوبارہ پیدا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر سکتی ہے۔ اے اللہ! اور پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو صرف تانبا جمع ہوا نہیں دیا تھا، جمع پگھلا ہوا تاکہ آسانی سے جو مرضی بنانا چاہے بنا لیں، اور پھر وہ تانبا بھی معمولی مقدار میں نہیں، اس کا اللہ نے چشمہ پا لیا تھا، چشمہ۔ اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ اس زمین خزانوں سے بھری پڑی ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ قرب قیامت میں یہ زمین جو ہے اپنے خزانوں کو اگل دے گی، اور پھر سونے کے مینار نکلیں گے، پڑے ہوں گے جگہ گئے سونے کے مینار۔ پھر لوگ کہیں گے یار اس سونے کے لیے، اس دنیا کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے، اللہ کو بھولتے رہے، آخرت کو برباد کرتے رہے، اس کی یہ وقت ہے۔ اب بڑے بڑے مینار سونے کے پڑے ہوئے ہیں، ایسے خزانے زمین اگل دے گی۔ اور یہی وجہ ہے، حدیث میں بھی آیا ہے کہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت میں بھی یہ زمین اپنے خزانے اگل لے گی، لوگ بڑے خوشحال ہوں گے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ درندے انسانوں کے سے تابع ہو جائیں گے کہ انسانی بچوں کے ساتھ درندے کھیل رہے ہوں گے، شیر، چیتے۔ آج ایک چیتا اگر ادھر آ جائے تو ڈوکھبا خالی ہو جائے، اور سب سے شرارتی جانور ہے وہ۔ شیر کے بارے میں مشہور ہے کہ ویسے نہیں چھیڑتا جب تک کوئی چھیڑے نہ، لیکن چیتا تو کسی کو چھوڑتا نہیں ہے، اور اس پہ لچک بہت زیادہ ہے، وہ درخت کے اوپر شاخ تک چھلانگ لگا لیتا ہے وہ۔ لیکن اس وقت یہ چیتے، یہ شیر، یہ ہاتھی، یہاں تک کہ سانپ بھی انسانی بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے۔ بچے سانپ کے منہ میں منہ کھول کے وہ منہ میں ہاتھ دے رہے ہوں گے، کاٹے گا نہیں، وہ کاٹے گا نہیں۔ انار کا ایک دانہ اتنا بڑا ہوگا کہ ایک دانے کا چھلکا 100 آدمی اس کے سائے کے نیچے بیٹھ سکیں گے، اتنا بڑا چھلکا ہوگا، تو پھر انار کتنا ہوگا۔ دن کو بارش نہیں ہوگی، رات کو بارش ہوگی، ضرورت جب ہوگی بارش کی ضرورت ہوگی، رات کو بارش ہوگی، دن کو مسئلہ صاف ہوگا، تاکہ بارش کی وجہ سے انسان کے لیے زمین سرسبز و شاداب رہے، پیداوار خوب رہے، موسم خوشگوار رہے، اور دن کے وقت کام کاج کے لیے جائے تو جائے، اس میں بارش رکاوٹ نہ ہو۔ اس لیے تو پورے قرآن میں اللہ کہتے ہیں انسان تو میرا بن جا تو میں ساری کائنات کو تیری بنا لوں گا، قدموں میں ڈال لوں گا۔ لیکن آج انسان اللہ سے باغی ہے، باغی، اور ظاہر ہے باغی اگر والدین کا ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ بیٹا اگر پولٹری بن جائے گھر سے نکالتے نہیں نکالتے، وہ پیارے والدین ڈر کے مارے کہ کہیں ہماری عزت کو نہ بیچ ڈالے، مجبور ہے نا۔ دل اندر سے کیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے دل گل رہا ہوتا ہے اور دل پھٹ رہا ہوتا ہے، لیکن مجبوراً پھر نکالنا پڑتا ہے والدین۔ حالانکہ والدین نے اس کو بنایا نہیں، والدین اس کے جو ہے حقیقی خالق نہیں، اور حجم میں کھلانے والے اور پالنے والے بھی نہیں، تو رب کی ذات ہے جو والدین کو دے رہے ہیں، اس کی برکت ہے، اولاد کی برکت ہے، لیکن وہ نافرمانی نہیں برداشت کر سکتے والدین، تو پھر رب کائنات کیسے انسان کی بغاوت برداشت کر سکتا ہے؟ کہ وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، حقیقی منعم وہی ہے، وہ کیسے بغاوت برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے یہ جتنا فرمان بردار ہوگا تو اتنا اللہ خوش ہوگا، اللہ جتنا خوش ہوگا ساری کائنات اس کی ہوگی، اور جتنا یہ اللہ کا باغی ہوگا تو کائنات بھی اس سے باغی ہوگی۔
اللہ والے تو یہاں تک کہتے تھے کہ جس دن ہم سے کوئی معمولی کوتاہی ہو جائے ہم اپنی سواری میں بھی سرکشی محسوس کرتے ہیں، سواری میں بھی سرکشی محسوس کرتے ہیں اللہ والے۔ اللہ کے جلیل قدر نبی تھے تو اللہ نے اس قدر وسائل، غیبی وسائل عطا کیے، خلاف عادت، خلاف معمول۔ عام طور پر اللہ ایسے کسی کو نہیں دیتا جو سلیمان علیہ السلام کو دیے تھے۔ اور پھر اللہ نے آخر میں کیا فرمایا؟ دیکھیں، اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری نعمتوں کا شکر ادا کریں، یہ اللہ چاہتا ہے۔ اللہ نے انبیاء کو یہ بات ارشاد فرمائی، انبیاء سے بڑھ کر اللہ کا شاکر کون ہو سکتا ہے؟ ان کو کہہ کے بعد ہمیں سمجھائی گئی اور ان کی امتوں کو سمجھائی گئی۔ قرآن میں ان کو کہا گیا، ہمیں بات سمجھائی گئی، اپنے حبیب کو کہا گیا، ہمیں بات سمجھائی گئی کہ ایسے یہاں بھی ہے کہ ایسے کام کرو اے آل داؤد جس سے میری شکر گزاری ہو، میری شکر گزاری ہو، نا شکری نہ ہو۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں بہت تھوڑے شکر گزار ہیں۔ واقعی اس کو کچھ مل جائے پھر اللہ کا باغی بن جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے، غریبوں پہ ظلم و ستم ڈھانے والا بن جاتا ہے، عقل اس میں آ جاتی ہے، پھر آخرت کو، رب کو، اس کے دین کو بھول جاتا ہے، دین کا اور رب کا اور دیندار لوگوں کا باغی بن جاتا ہے۔ یہ بہت کم ایسے ہوں گے کہ اللہ دے تو پھر رب کو بھی نہ بلائے، آخرت کو نہ بلائے اور اس دیے ہوئے میں آخرت بنائے۔ ہے اللہ۔ دیکھیں آپ، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان علیہ السلام کے واسطے ہوا کو ہم نے مسخر کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہوا کو ہم نے کیا کر دیا تھا؟ مسخر۔ غدوفها، اس ہوا کی صبح کی مسافت، شہرن، ایک مہینے کی مدت تھی، ایک مہینے کی مدت تھی۔ ورواحها، اور شام کا سفر، شام کا چلنا، شام کی مسافت، شہرن، ایک مہینے کی مدت کے بقدر تھی۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور بہا دیا ہم نے ان کے واسطے تانبے کا چشمہ زمین سے۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنات میں سے بعض، من وہ تھے کہ جو یعملوا بین یدیہ، کام کرتے تھے ان کے سامنے، بِإِذْنِ رب، ان کے رب کے حکم سے، رب کے حکم سے، سلیمان علیہ السلام کی چاہت منشا کے مطابق کام کرتے تھے۔ وَمَن یزغ منہم، اور جو بھی سرتابی کرتا، سرکشی کرتا ان میں سے، عن امرنا، ہمارے حکم سے، نذقہ من عذاب السعیر، دو طرح ترجمے کیا جا سکتے ہیں کہ ہم ان کو چکاتے تھے جلانے والا عذاب، اور یہ کہ ہم چکائیں گے اسے جلانے والا عذاب آخرت پہ۔ یعملون له ما یشاء، بناتے تھے اور سلیمان علیہ السلام کے واسطے جو وہ چاہتے تھے، من محاریبہ، بڑی بڑی عمارتوں میں سے، محلات میں سے، وتماثیلا، محاریب سے محراب کی جمع، محراب تو ہم اس کو کہتے ہیں نا آج کل، لیکن یہ اس کا صحیح مفہوم نہیں ہے۔ یہ محراب جو ہے نا، یہ پہلی صدی کے آخر میں ایجاد ہوئی، اس کی ایجاد ہوئی، اور اس کی نسبت بھی عمر بن عزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کی جاتی ہے، اور یہ اصل میں ایجاد ہوئے تھے خلفاء کی حفاظت کے لیے، تاکہ خلفاء پہ حملہ نہ ہو، الگ جگہ میں ہو تو حملہ نہ ہو، ادھر سے بھی دیوار، ادھر سے بھی دیوار، ادھر سے بھی دیوار، اور اس کے اندر ہو، پیچھے صف ہو تو حفاظت رہے، اور پھر اس میں دروازے بھی ہوتے ہیں، دروازوں سے خطرہ ہوتا نکل جاتے،
اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک صف جو ہے نا وہ مزید آ جاتی ہے، مزید صف نمازوں کے واسطے ایک بچ جاتی ہے، یہ بھی اس کا فائدہ ہے۔ لیکن اس کا اصل جو لغوی معنی ہے وہ ہے عمدہ کمرے کو کہا جاتا ہے محراب، عمدہ کمرے کو، عبادت خانے کو بھی کہا جاتا ہے، جبکہ یہاں سے مراد کیا ہے؟ عمدہ عمارتیں اور محلات۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں جنات نے سورہ نمل میں اس کا ذکر ہے، سلیمان علیہ السلام کے لیے ایسا فرش نہیں بنایا تھا، شیشے کا فرش بنایا تھا جس کے نیچے پانی تھا، جس کے نیچے کیا تھا؟ پانی تھا۔ اور ملکہ بلقیس جب اس سے گزرنے لگی، اس نے سمجھا کہ پانی ہے، اس نے پانچے کیا کر دیے؟ چڑھا دیے۔ اسلام نے کہا کہ یہ پانی نہیں ہے، اس کے اوپر جو ہے کہ شیشہ۔ اللہ کو کیا مشکل ہے کسی کے لیے تابع کر دے تو جنات جیسے سرکش، جنات جیسی سرکش مخلوق کو اللہ تابع کر دے۔ حالانکہ جنات مختلف شکلیں بھی جو ہے نا بنا دیتے ہیں، بنا سکتے ہیں مختلف شکلیں۔ تو عمدہ اور بڑی عمارتوں میں سے، و تماثیلہ اور مجسموں میں سے، و جفان اور بڑے پیالوں میں سے، کل جواب حوض کی طرح، کس کی طرح؟ حوض کی طرح، تالاب کی طرح۔ حوض بھی تو عربی کا لفظ ہے، تالاب کی طرح۔ و قدور اور ایسی ہانڈیاں بڑی بڑی، ایسی دیگیں، راسیات جو جمی رہتی تھی ایک جگہ۔ راسیات، پہاڑ کے لیے بھی راسیات کا لفظ آیا ہے کہ وہ زمین میں جمے ہوئے ہیں، گاڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک نے کیا فرمایا؟ اعملوا آل داؤد شکرا، کام کرو اے آل داؤد شکر گزاری کے واسطے، یا شکر گزاری کے